بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ وہ ہر وقت خوش رہنا چاہتا تھا اور خوشی کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا۔ اس نے خوشی کے ماہرین کی مدد بھی لی۔ اس نے رئیسوں دانشوروں کی مدد بھی لی، لیکن اس کے ہاتھ خوشی کا فارمولہ نہ آیا۔ وہ ایک پہاڑ پر چلا گیا۔ پہاڑ پر ایک درویش رہتا تھا۔ درویش کے دو مشاغل تھے: صبح صادق کے وقت مشرق کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا اور سورج کو آہستہ آہستہ افق سے ابھرتے ہوئے دیکھنا، اور اس کے بعد جنگل میں نکل جانا۔ وہ سارا دن جنگل میں گزار دیتا۔ بھوک لگتی تو درختوں سے پھل توڑ کر کھا لیتا، پیاس محسوس ہوتی تو وہ ندیوں، جھرنوں اور آبشاروں کا پانی پی لیتا۔ اس کے پاس ایک جھونپڑی تھی، رات کو وہ اس جھونپڑی میں آ جاتا۔ درویش کے پاس سردیوں کے لیے 2 کمبل تھے، گرمیوں کے لیے کھلا آسمان اور ٹھنڈی زمین تھی، اور بدن کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت زائرین پوری کر دیتے تھے۔ درویش کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کے باوجود خوش تھا۔ بادشاہ اس خوشی کی وجہ دریافت کرنے کے لیے درویش کے پاس پہنچ گیا۔ درویش نے بادشاہ کی بات سنی اور قہقہ لگایا، لکڑی کی چپل پہنی اور بادشاہ سے کہا: بادشاہ سلامت، میں اس بات کا جواب آپ کے دربار میں جا کر دوں گا۔ بادشاہ نے اس کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور دارالخلافہ آ گیا۔ اور اب درویش نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کسی ضرورت مند کو بلائیے۔ بادشاہ نے عرضیوں کی ٹرے میں سے ایک خط نکالا اور وہ وزیر کو دے دیا، اور تاکہ ضرورت مند کو طلب کرنے کا حکم دیا۔ دربار میں ضرورت مند کو حاضر کر دیا گیا۔ پھر درویش نے بادشاہ کے کان میں سرگوشی کی کہ آپ حکم جاری کریں۔ بادشاہ نے کہا: اے ضرورت مند، تم جاؤ، میری سلطنت میں دوڑو۔ تم سورج غروب ہونے تک زمین پر جتنا بڑا دائرہ بنا لوگے، وہ زمین ساری کی ساری تمہاری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ جہاں پر لکیر کھینچی جائے گی، اس لکیر پر تمہیں مغرب ہونے سے پہلے پہلے واپس بھی آنا ہوگا۔ پھر حکم جاری ہونے کے بعد بادشاہ، درباری اور درویش محل میں ایک مقام پر بیٹھ گئے، اور اس کو ضرورت مند کو ایک مقام پر کھڑا کر دیا گیا۔ بادشاہ کا رومال ہلا اور ضرورت مند نے دوڑنا شروع کر دیا۔ دوڑ کے آغاز میں ضرورت مند نے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ صبح سے لے کر ظہر تک آگے جانا اور ظہر سے لے کر مغرب تک واپسی کا سفر کرنا۔ ضرورت مند کا خیال تھا کہ یوں وہ زمین کا بہت بڑا ٹکڑا ہتھیا لے گا۔ ضرورت مند سرپٹ بھاگتا رہا۔ ظہر کے وقت اس نے 400 ایکڑ زمین گھیر لی۔ فارمولے کے مطابق ضرورت مند کو واپسی کا سفر کرنا تھا، لیکن وہ لالچ کا شکار ہو گیا۔ سوچا، میں اگر اپنی سپیڈ بڑھا لوں تو میں عصر تک 100 ایکڑ زمین مزید گھیر لوں گا، اور میں اگر اسی سپیڈ سے واپسی کے لیے دوڑوں تو میں مغرب تک واپس پہنچ جاؤں گا۔ اس کی لالچ نے اس کی عقل بھی سلب کر لی، اس کی کیلکولیشن بھی غلط ہو گئی۔ وہ مزید زمین کے لالچ میں عصر تک بھاگتا رہا۔ سورج نے جب تیزی سے واپسی کا سفر شروع کیا تو اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ ضرورت مند واپس پلٹا اور واپسی کے لیے دوڑ لگا دی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ اب مغرب سے قبل واپس نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 2 آپشن تھے۔ نمبر 1، وہ ہار مان لیتا، دوڑنا بند کر دیتا اور چپ چاپ گھر واپس چلا جاتا، یا پھر جیتنے کے لیے سر توڑ کوشش کرتا۔ وہ دوسرے آپشن پر چلا گیا۔ اس نے دوسرا فیصلہ بھی غلط کیا۔ اس نے سر توڑ کوشش کی ٹھان لی۔ بھاگتے بھاگتے وہ بری طرح تھکاوٹ کا شکار ہو گیا، لیکن اس وقت وہ باوجود دیوانہ وار بھاگ رہا تھا۔ وہ وقت پر پہنچنے کی کوشش میں اپنی سپیڈ بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پھیپھڑے پھٹ گئے، اس کے منہ سے خون جاری ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بھاگتا رہا۔ بالآخر بادشاہ تک پہنچ گیا، لیکن مقام پر پہنچنے کے بعد اس نے لمبی ہچکی لی، زمین پر گرا، تڑپا اور وہیں مر گیا۔ وہ زمین تو جیت گیا، لیکن زندگی ہار گیا۔ درویش اپنی جگہ سے اٹھا، زمین پر گرے ہوئے شخص کے قریب آیا، ہاتھ سے اس کی کھلی آنکھیں بند کی اور بادشاہ کو قریب بلایا اور اس بد نصیب شخص کی لاش دکھا کر بولا:
بادشاہ سلامت، لالچ کے بیوپاری کبھی خوش نہیں رہ سکتے۔ یہ شخص مجھ سے بہتر زندگی گزار رہا تھا۔ میرے پاس کپڑوں کا ایک جوڑا، لکڑی کے جوتے، 2 کمبل اور ایک پیالے کے سوا کچھ نہیں۔ میں جنگل میں رہتا ہوں، پھل کھاتا ہوں، ندیوں کا پانی پیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں خوش ہوں، کیونکہ میں لالچ نہیں کرتا۔ جبکہ آپ میرے مقابلے میں اس شخص کے اثاثے دیکھیے۔ یہ شخص مجھ سے 1000 درجے بہتر تھا۔ اس کے پاس مکان بھی تھا، بیوی بچے بھی تھے، کپڑے بھی تھے، سواری بھی تھی، دال، اناج اور زمین جائیداد بھی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ زمین پر گر کر مر گیا، کیونکہ یہ اپنے اندر کے لالچی انسان کو قابو نہ رکھ سکا۔ یہ دیوانہ وار خواہشوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ یہ کبھی کبھی آپ کو عرضی بھجواتا، قسمت نے اس کا ساتھ بھی دیا، اس کی لاٹری نکل آئی، آپ نے اسے زمین گھیرنے کی اجازت دے دی، یہ بھاگا، لیکن کچھ بھی اس کے ساتھ، یہاں تک کہ اس کا لالچ بھی اس کے ساتھ دوڑا۔ یہ اگر سمجھدار ہوتا اور درمیان میں قناعت کر لیتا، رک جاتا کہ جو حاصل ہو گیا اس پر استفادہ کر لیتا، شکر ادا کرتا، تو شاید یہ اپنی زندگی سے بہت خوشی سے گزارتا، یہ نعمت اس کے لیے کافی ہوتی، لیکن یہ لالچ کے گھوڑے سے نہ اترا، یہ بھاگتا رہا، یہاں تک کہ لالچ نے اس کی جان لے لی۔ اور بولا، درویش بولا، لالچ اور خوشی دونوں اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہو تو آپ کو لالچ ختم کرنا ہوگا۔ خوشی آپ کے گھر میں خود بخود بس جائے گی، لیکن اگر آپ لالچ کے گھوڑے پر بیٹھ کر خوشی کی تلاش میں سرپٹ بھاگتے رہے تو آپ کا انجام بھی اس شخص جیسا ہوگا، آپ بھی عبرت کا رزق بن جائیں گے۔ بادشاہ نے نرم لہجے میں کہا، جناب، بادشاہت لالچ کی دلدل ہوتی ہے، خود کو لالچ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ درویش نے قہقہ لگایا اور بولا، بادشاہوں کی لالچ ان کے اختیارات ہوتے ہیں۔ اگر بادشاہ زیادہ سے زیادہ اختیارات حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اور زمین پر پڑے ہوئے شخص میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ آپ اختیارات سمیٹنے کی بجائے اختیارات بانٹنا شروع کر دیں تو آپ کو خوشی مل جائے گی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔